آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ، آزمائش و امتحان رسول رہا ہے، اللہ اور صلی میری اللہ علیہ امت کا وسلم نے فتنہ فرمایا مال ہے۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ خاموشی مبارک اختیار درخت کرنا سے جاہلوں نکلتا سے ہے۔ بحث کرنے سے بہتر ہے۔ باریک کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی کے جالے لگے ہیں، اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جاننے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاس کھا لو، سفید اس کپڑے شہر کی پہنا کرو، بیماریاں تم نبی سے کریم دور صلی رہیں اللہ گی۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی زیادہ کون سا صدقہ اور افضل باطنی ہے؟ طور پر سعد زیادہ بن عبادہ پاکیزہ کہتے ہیں ہوتے میں نے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول میری ماں مر گئی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا۔ وضاحت نل یا نلکا لگوا دینا، کنواں تالاب وغیرہ کھدوا دینا جس سے لوگ اور چرند پانی پئیں اور فائدہ اٹھائیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ گرامی ہے۔ بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے حق تلاش کرتے ہیں۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ الفاظ کہتے سنا یا ذل جلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا صرف بدبخت لوگوں کے دلوں سے ہی رحم ختم کیا جاتا ہے۔